سے دنیا میں لباس اور آخرت میں ننگی۔ بخاری شریف کی حدیث ترجمہ سنیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک رات حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو فرمایا، سبحان اللہ، اس رات میں کیسے کیسے فتنے اتارے گئے اور کیسے کیسے خزانے کھولے گئے۔ ان حجرے والیوں کو عبادت کے لیے جگاؤ، کیونکہ بہت ہی عورتیں دنیا میں لباس پہنے ہوئے ہیں مگر وہ آخرت میں ننگی رہیں گی۔ ام سلمہ اس حدیث کو روایت کرنے والی ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا اصلی نام ہند یا رملہ ہے اور یہ ابو امیہ کے صاحبزادی ہیں۔ یہ پہلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے بچے کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے تو بی بی ام سلمہ کو ان کے میکہ والوں نے روک لیا۔ بچے کو حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے چھین لیا تو حضرت ابو سلمہ بیوی بچے کو چھوڑ کر تنہا مدینہ چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بی بی ام سلمہ اپنے بچے کو ہمراہ لے کر یعنی ساتھ لے کر اکیلی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئی تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 یا 4 ہجری میں وفات پا گئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد فرما کر ان کو امہات المؤمنین میں شامل فرما لیا اور ان سے حدیثیں 378 حدیثیں انہوں نے حضور علیہ السلام سے روایت کی ہے اور 84 برس کی عمر پا کر مدینہ میں وفات پا گئے اور جنت البقیع میں انہیں مدفون ہوئی۔ خداوند عالم جل جلالہ نے حضور علیہ السلام کو آئندہ ہونے والے فتنوں اور فتوحات کے خزانوں کا خواب میں یا بیداری میں مشاہدہ کرایا تو آپ نے ان کی کثرت کو دیکھ کر تعجب کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، آج کی رات میں کس قدر زیادہ فتنے اور خزانے آسمان پر سے اترنے لگے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے گھروں میں اس طرح فتنے کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرات مسلسل اور لگاتار زمین پر گرتے رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف کی اور ایک حاشی میں یہ لکھا ہے کہ فتنوں سے مراد عذاب اور خزانوں سے مراد رحمتیں ہیں۔ بعض شارحین حدیث نے یوں فرمایا، فتنوں سے مراد آئندہ ہونے والے وہ فسادات، لڑائیاں ہیں جو اس امت کے لیے باعث فتنہ ہیں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ حرہ، جنگ کربلا وغیرہ، جن سے بہت زیادہ فتنے پھیلے اور مسلمانوں کا بے حد جانی مالی نقصان ہوا۔ اور خزانوں سے مراد وہ فتوحات ہیں جو خلفائے راشدین یا ان کے بعد آنے والے مسلسل مسلم سلاطین کو حاصل ہوئی، جیسے روم، فارس، یورپ، ایشیا کے خزانے مفتوح ہو کر اسلامی بیت المال میں پہنچ گئے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حجرے والیوں یعنی اپنی بیوی ازواج مطہرات کو جگانے کا حکم فرمایا تاکہ وہ اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ مبارک طریقہ اور عادت کریمہ تھی، جب کوئی خوفناک منظر آپ دیکھتے تھے تو فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے۔ اس وقت ازواج مطہرات ہی نظروں کے سامنے تھی، اس لیے آپ نے ان کو جگانے کا حکم دیا تاکہ وہ خود بھی عبادت میں مصروف ہو جائے اور امت کی مائیں بھی خدا کی عبادت میں لگ جائیں۔ اور حضور علیہ السلام اپنی مقدس بیویوں کو عبادت کے لیے جگانے کا حکم دیا۔ اس کا سبب یہ بتایا، بہت سی عورتیں جو اس دنیا میں قسم قسم کے لباس میں ملبوس نظر آتی ہیں، قیامت کے دن نیکیوں اور اعمال صالحہ سے ننگی ہوں گی، اور کیونکہ آخرت میں لباس اور جنت کی پیشاک ملنے کا دار و مدار نیک اعمال ہی پر ہے، تو جن عورتوں نے دنیا میں نیکیوں کا ذخیرہ نہیں جمع کیا اور اچھے اعمال سے خالی ہاتھ آخرت میں گئی تو بھلا انہیں آخرت میں کہاں سے لباس ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں تو اگرچہ قسم قسم کے لباس میں ملبوس رہی ہے مگر آخرت میں بالکل ہی ننگی نظر آئیں گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں خصوصی طور پر اپنی بیویوں دوسری عورتوں کو اعمال صالحہ کی ترغیب دی تاکہ وہ دنیا میں خدا کی عبادت کر کے آخرت کا لباس کا سامان کر لے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جانوں، ان حدیث سے
چند مسائل یہ معلوم ہوئے کہ رات میں اپنے اہل و عیال کو خدا کی عبادت کے لیے جگانا مستحب ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ کسی اہم واقعہ کا ظہور ہوا ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رات میں نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا اور لوگوں کو مسائل دین بتانا یہ جائز ہے، ثواب ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ خاص کر اپنے اہل عیال کو نصیحت کرنا اور ان کو ترغیب و ترتیب دینا اور سنانا بھی جائز ہے، اور فقط عورتوں ہی کو واعظ سنانا یہ بھی جائز ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی فتنہ یا کسی خوشخبری کی اطلاع ہو جائے تو لوگوں کو اس سے آگاہ کر دینا یہ بھی ثواب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔